اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کرام، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول میں، جو کہ آپ DMH نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان ارشین خالد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ طاہرہ عالیہ عابدہ حافظہ ذکیہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوجہ محترمہ شیر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، جو کہ ہمارے لیے ایک مکمل اور کامل نمونہ ہیں۔ ہم بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ان کی زندگی جو کہ ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے، اسے پڑھ کے، اسے سن کے انہوں نے جس طرح اپنی زندگی بسر کی، اس طرح ہم اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے ہمارے لیے وہ کرامات انجام دیے جس پر ہم عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی سے بہت محبت فرماتے اور فرماتے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خدا کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہمارے لیے حضرت فاطمہ تو زہرا سے اتنی محبت کی کہ ہمیں سکھا سکیں کہ بیٹیوں سے کس طرح محبت کرنی ہے، شفقت سے پیش آنا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، اور ہم جانیں گے اپنے اسکالر سے۔ آج ہمارے پاس مہمان موجود ہیں، مذہبی اسکالر علامہ محمد صدیق چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ انہی کے ساتھ ایک ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے رانا محمد ذیشان علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک اور ثنا خواہ ہمارے پاس موجود ہیں جن کا نام ہے محمد عثمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ کیسے ورحمۃ ہیں آپ؟ اللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ گزارش ہے محمد ذیشان سے کہ آپ ہمیں خوبصورت سا کلام سنا دیں حضور کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی۔ میرے لہجوں کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے۔ میرے لہجوں کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے۔ ان کا منگتا ہوں، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی۔ میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے۔ میرے جرموں
کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، میرے حالات بھی آقا میرے دشمن ٹھہرے، میرے حالات بھی آقا میرے دشمن ٹھہرے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ وہ واحد خاتون ہیں جنہیں 3 اعزاز حاصل ہیں۔ پہلا اعزاز صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ دوسرا اعزاز شیر خدا، زوجہ محترمہ شیر خدا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ۔ اور تیسرا اعزاز جنت کے شہزادوں کی والدہ محترمہ یعنی حسن اور حسین کی والدہ۔ یہ ان کا تعارف ہے۔ جز اسلام میں صرف یہ واحد خاتون ہیں جنہیں یہ 3 اعزاز حاصل ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے مولانا صاحب سے۔ آپ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ ایک سیکنڈ، یہ میں سوال دوبارہ کرتی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت اور شخصیت پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ، میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں ڈی ایم ایچ نیوز کی تمام تر جملہ اراکین کا، جنہوں نے ہمیں محبت اہل بیت کے حوالے سے اتنا جو ہے نا پرمغز گفتگو کرنے کے لیے پلیٹ فارم مرحمت فرمایا۔ بے شک آبادی وقار، میں آپ کی شخصیت پر آنے سے پہلے جو آل رسول پر اپنی جان فدا کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے 1-2 اقوال آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی لوگ دنیا میں ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اخذ میثاق من یحبنا وہم فی اصلاب آبائہم، جو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ابھی اپنے باپ کی پشتوں میں نہیں آئے ہوتے کہ اللہ ان سے وعدہ لیتا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں میرے نبی کی اولاد سے محبت کرنا۔ بے شک۔ اور فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرنے کا وعدہ کر کے آتے ہیں ثم لا یقدرون علی ترک ولایتنا، جو ہم سے محبت کرنے کا وعدہ کر کے آتے ہیں پھر وہ ہمیں چھوڑنے کے قابل رہتے ہی۔ بے شک بے شک۔ اور یہی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ علیل تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور صحابہ نے آ کے آپ سے عرض کی کیف اصبحنا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے رسول اللہ کے شہزادے آپ کا کیا حال ہے؟ فکیف اصبحتم جمیعا، آپ نے فرمایا میرے نانا کے صحابہ میں ٹھیک ہوں، آپ فرماؤ کیسے ہو؟
انہوں نے کہا حضور اللہ کی عزت کی قسم ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں مودت بھی کرتے ہیں. بے شک قرآن نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب اپنے صحابہ سے فرما دیں کہ تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، اس کا کچھ صلہ نہیں مانگتا مگر مانگتا ہوں کہ میری آل سے مودت کرنا. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں مودت بھی کرتے ہیں. اب امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ فی یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں من احبنا یرید مقافعتنا قافعہ اللہ عنا بالجنہ، اور جو بندہ جنت کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بے حساب جنت عطا کرے گا. سبحان اور فرماتے ہیں من احبنا لغرض الدنیا، اور جو غرض دنیا کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے آتاہ اللہ الرزق من حیث لا یحتسب، اللہ اسے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ حساب نہیں لگا سکے گا آیا کدھر سے. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کی محبت ہے. جہاں تک حضور مخدومہ کونین کا تعلق ہے تو آپ کا نام ہے فاطمہ. بے شک. فاطمہ حضور نے ان کا نام اس وجہ سے رکھا ہے کہ فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو. تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سرکار نے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمۃ لان اللہ فتمھا ومحبیھا وذریتھا للنار او کما قال. سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو اس کی اور اس کے بچوں کی نوکری کرے وہ جہنم سے آزاد. سبحان اللہ. اور دوسرا آپ کا لقب ہے زکیہ، پاک مطہر. تیسرا آپ کا لقب ہے ام الائمہ، سارے آئمہ کی ماں. چوتھا آپ کا لقب ہے ام الحسنین، حسنین کریمین کی والدہ. اور جیسے آپ ارشاد فرما رہی تھی، علامہ اقبال نے بالکل ٹو دی پوائنٹ اسی پر اشعار لکھے، فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. فرماتے ہیں جناب مریم کے پاس ایک نسبت ہے، وہ اس سے عزیز ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ ابن مریم کی والدہ ہیں. لیکن نبی کی شہزادی کے پاس 3 نسبتیں ہیں. کون سی؟ نور چشم رحمت للعالمین، بے شک. امام اولین و آخرین، کہ جو کائنات کی رحمت ہیں زہرا ان کے لیے رحمت بن کے آئی. سبحان اللہ. وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اور دوسری نسبت مخدومہ کونین کی ہے 92 تاجدار حل عطا، مشکل کشا، حاجت روا، شیر خدا. جو حاجت روا شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں ان کے گھر کی بانو ہیں، ملکہ ہیں. اور تیسری ان کی نسبت ہے مادر یا مرکز پرکار عشق، اور مادر یا قافلہ سالار عشق، جو امام حسن و حسین عشق کا مرکز ہیں ان کی والدہ بن کے آئی ہیں. اقبال فرماتے ہیں ان کی تو اتنی فضیلت ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. اگر میرے پاؤں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی اور مجھے رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کا پاس نہ ہوتا، پھر فرماتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردی دمیں، لوگ تو کعبے کا طواف کرتے ہیں سیدہ میں تیری پاک قبر کا طواف کرتا. سجدہ بر خاک او پاشی دمیں، اور لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں سیدہ میں تیری قبر کو سجدہ کرتا. اور وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ کی ولادت کی طرف اشارہ دینا چاہوں گا، آپ احباب کی توجہ مرکوز کروانا چاہوں گا کہ حضور مخدومہ کونین کی جب ولادت ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جتنی دیر وہ میرے بطن میں رہیں ہمہ وقت مجھے اپنے آپ سے خوشبوئیں آتی رہتی تھیں. اور پھر جب ان کی ولادت ہوئی تو جنت کی حوروں کی سردار آئیں اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ میں نے 500 برس دعا مانگی عبادت کی. اللہ نے مجھے فرمایا کہ عبادت کے صلے میں کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جب مخدومہ کونین کی ولادت ہو تو اس وقت ان کی والدہ کے قدم چومنے کی مجھے اجازت دیں. ولادت ہوئی تو سرکار نے ان کو سونگھا. خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا آپ سونگ کیوں رہے ہیں، خوشبو کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ زہرا ہے اور زہرا کو کلی کہتے ہیں، اس سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اقبال فرماتے ہیں اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ناظرین کرام، ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول میں. اب ہم ایک کلام سنتے ہیں محمد عثمان سے. کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ میں منقبت پہلی سے منقبت پڑھنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ کریں. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، اچھی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتن کسے دیوی، علی جتن کسے دیوی، جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، کعبے وچ آون مسجد وچ جاون، کعبے وچ آون مسجد وچ جاون، علی ورگی کسے دیوی، علی ورگی کسے دیوی، توقیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، حاکم علی حاکم، حاکم علی حاکم، ہے شیر جلی حاکم، میرے گل وچ ورنے دی، میرے گل وچ ورنے دی، زنجیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. مولانا صاحب، آپ سے آپ کی فضیلت پہ ہم کچھ منٹ کی گفتگو چاہتے ہیں، عرض فرمائیے. جزاکم اللہ فی الدارین. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام آپ سے اتنا ہی محبت کرتے تھے کہ جب میرے مولا کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر پہ جناب مخدومہ کونین کو ملتے، سبحان اللہ. اور جب آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جناب زہرا پاک کو ملتے. اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے آپ سے اتنی محبت کی کہ جب سیدہ مخدومہ کونین سلام اللہ علیہا آپ کے عقد کے لیے صحابہ کرام نے سرکار سے رشتہ طلب کیا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری شہزادی ہے، اس کا عقد میں نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، اس کا فیصلہ میرے اللہ نے کرنا ہے، سبحان اللہ. اس کا فیصلہ میرے خدا نے کرنا ہے. پھر صحابہ کرام نے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلیہ السلام جب آپ سے عرض کیا کہ آپ جائیں تو جناب علی المرتضیٰ جا کے سرکار کے کاشان نبوت میں تشریف لے گئے اور سر جھکا کے ادب سے بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو جسارت نہ کر سکے کہ میں سرکار کو عرض کر سکوں، میرا محبوب تو دلوں کے بھید جاننے والا رسول ہے نا. میرے محبوب نے سکوت توڑتے ہوئے فرمایا زہرا کے رشتے کی وجہ سے مجھ سے بات کرنے آئے ہو نا، تم تو بعد میں آئے ہو، اللہ کا فرشتہ پہلے آ گیا ہے کہ خالق کائنات نے زہرا کا عقد تمہارے ساتھ آسمانوں پہ طے کر دیا ہے، جاؤ تیاری کرو. تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کی حضور ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. سرکار نے فرمایا مجاہد کے پاس گھوڑے کا ہونا ضروری ہے اور مجاہد کے پاس تلوار کا ہونا بھی ضروری ہے. زرہ کی تجھے کیا ضرورت، تو ویسے اللہ کا شیر ہے، جاؤ اس کو بیچ کے آؤ اور شادی کے اسباب پیدا کرو. آپ زرہ بازار میں لے کے گئے
اور ذرہ جو ہوتی ہے یہ لوہے کا لباس ہوتا ہے اور یہ ٹوٹلی طور پر پشت سے لے کر چھاتی تک انسان کے جسم کو کور کرتا ہے، لیکن مولا کائنات کی جو ذرہ تھی اس کی چھاتی پہ تو لوہا تھا لیکن پیچھے پشت پہ کپڑا تھا۔ کسی نے پوچھا علی تیری ذرہ مکمل نہیں ہے، فرمایا کیوں؟ تمہاری ذرہ کی پشت پہ کپڑا ہے، لوہا ہونا چاہیے۔ فرمایا نامکمل نہیں ہے، میرے لیے کپڑا ہی کافی ہے، میں اللہ کا شیر ہوں، کسی کی طرف پشت کروں گا تو مجھے پشت پہ مارے گا نا۔ بے شک، سبحان ہم تو چھاتی کے بل بوتے پر لڑنے والے لوگ ہیں۔ آپ گئے بازار میں، جب ذرہ بیچنے کے لیے گئے تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملے، علی کدھر آئے ہو؟ ذرہ بیچنے آیا ہوں، سرکار نے میرا عقد طے کر دیا ہے، شادی کے اسباب، نکاح کے اسباب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرہ مجھے بیچ دو۔ 480 درہم میں جناب عثمان غنی نے خریدی۔ جب ذرہ لے لی، چند قدم مولا کائنات چلے تو واپس بلایا، واپس آ جائیے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا پہلے میں نے اس کی قیمت دے دی ہے، اب یہ دوبارہ واپس لے جاؤ، تمہیں تمہاری شادی کا تحفہ پیش کر رہا۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کا عقد، سیدہ زہرا کا نکاح خود پڑھایا، اور بعد میں سرکار مدینہ علیہ السلام نے پانی لیا اور اس پہ کچھ دم کیا، اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کے سینوں پہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے دعا کیا کہ اللہ میری زہرا اور میرے علی کو نظر بد سے محفوظ رکھنا، سبحان اللہ۔ میری زہرا اور میرے علی کو نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ پھر جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو مکان لیا وہ تھوڑا سا دور تھا۔ اب سرکار کی محبت کا اندازہ لگائیے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے جناب مخدومہ کونین کو حکم دیا کہ بیٹی میں تم سے اداس ہو جاتا ہوں، اگر قریب کسی مکان کا بندوبست ہو جائے۔ تو جناب زہرا نے عرض کی کہ آپ کے غلام ہیں، ان کا نام ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان مسجد نبوی کے قریب ہیں، تو آپ ان کو حکم دیجئے۔ سرکار نے فرمایا میں اس کو اس لیے حکم نہیں دے رہا کہ وہ پہلے ہی میری محبت میں بہت سارے مکان مہاجرین کو تقسیم کر چکا ہے۔ چلتے چلتے یہ بات حارثہ بن نعمان تک پہنچی، اور آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہماری جان اور ہمارا مال سب اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، میں یہ مکان بھی آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ جناب زہرا پاک وہاں شفٹ ہو گئی مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے ڈیلی مخدومہ کونین کے گھر تشریف لاتے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام یہ آیت پڑھتے۔ ایک دن جناب مستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث درج ہے، ایک دن جناب علی المرتضیٰ کی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہا، اور سیدہ زہرا پاک نے سرکار سے سوال کیا کہ اے بابا آپ نے میری ایسے شخص کے، ایسے فرد کے ساتھ عقد طے کیا جس کے پاس دنیا کا مال و اسباب بھی بہت زیادہ نہیں ہے؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے لبوں پہ تبسم آ گیا، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ میرے آقا کے لبوں پہ تبسم آ گیا، اور میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا زہرا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ اللہ نے اپنی نگاہ رحمت سے کائنات کے سارے مردوں کو دیکھا، ان میں سے دو اعلیٰ شخصیات کو چنا، ایک کو تیرا باپ کر دیا، دوسرے کو تیرا شوہر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام جناب مخدومہ کونین سلام اللہ علیہا سے اتنی محبت کرتے تھے، اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تو بدات منی، سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہوئے یہ پوائنٹ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہی وجہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کو جب دوسری شادی کے لیے آفر آئی، یہ سرکار کا اختیار بھی ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مرد دو دو تین تین چار چار شادیاں کر سکتا ہے، حلال ہیں۔ لیکن جب علی المرتضیٰ نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا تو سرکار نے فرمایا علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا زہرا کے ہوتے ہوئے دوسری شادی میں تم پر حرام کر رہا ہوں۔ جناب علی نے یہ عرض نہیں کی کہ حضور اللہ نے حلال کی ہے، علی جانتے تھے خدا نے میرے محبوب کو مختار کل بنایا ہے، چاہے تو حلال کو حرام کر دے اور چاہے تو حرام کو حلال کر دے۔ فرمایا کیوں حضور میں کیوں نہیں کر سکتا؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے عقد میں زہرا ہے، اور زہرا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جب کوئی دوسری عورت تمہارے عقد میں آئے گی تو وہ اپنے آپ کو زہرا کے برابر سمجھے گی، وہ کہے گی
جس شوہر کی تم بیوی ہو اسی کی میں بیوی ہوں، اور جو زہرا کے برابر خود کو سمجھے گی وہ عورت فاسقہ ہو جائے گی، اور فاسقہ عورت کا علی کے گھر میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ حضور مخدومہ کونین کی فضیلت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آپ کی فضیلت اور آپ کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق آمین ثم آمین آمین۔ ناظرین کرام، ایک اور نعت خواہ ہمارے پاس موجود ہیں، وقاص علی قادری صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گزارش ہے کہ ہمیں خوبصورت سا کلام سنا دیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی ڈاغ عالمینی کے، میں صدقے جاؤں ان کی ڈاغ عالمینی کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول میں۔ کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دے لکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے ہر انسان نے چھونا ہے، جبھی تو قرآن نے کہیں زہرا نہیں لکھا۔ یا ناظرین کرام، وہ حیا کا ایک مکمل پیکر تھیں۔ ان کا ایک بال بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار فاطمہ الزہرا کا ایک بال نظر آ رہا تھا تو سورج بھی ان سے حیا کر رہا تھا اور سورج نہ نکلا، تو ایک فرشتہ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، فاطمہ الزہرا کا ایک بال نظر آ رہا ہے جس سے حیا کر کر سورج بھی نہیں نکل رہا، تو آپ ان سے کہیں کہ اپنے بال کو ڈھک لیں تاکہ دن ہو سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ اپنا بال ڈھک لیں، پھر سورج نکلا۔ حیا کا مکمل پیکر تھیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی زندگی پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ باقی جانتے ہیں اپنے اسکالر سے، آپ کے وصال پر جو مالک الموت کی آمد کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ ہمارے ناظرین کرام کو بتائیے۔ ایک کلام سنتے ہیں محمد عثمان صاحب سے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک خوبصورت سا کلام سنا دیں۔ جو دل چاہے او مل جاوے، صدا کریے تے انج کریے۔ جو دل چاہے او مل جاوے، صدا کریے تے انج کریے۔ خدا قسمت بدل دے وے، دعا کریے تے انج کریے۔ مدینہ سامنے آ جاوے، اتھرو بجیاں اکھیاں دے۔ مدینہ سامنے آ جاوے، اتھرو بجیاں اکھیاں دے۔ مدینے والے آقا دی ثنا کریے تے انج کریے۔ مدینے والے آقا دی ثنا کریے تے انج کریے۔ روے نہ لوڑ پھر کوئی کسے بھی در تے جاون دی۔ روے نہ لوڑ پھر کوئی کسے بھی در تے جاون دی۔ سوالی نو جے خیراتاں عطا کریے تے انج کریے۔ سوالی نو جے خیراتاں عطا کریے تے انج کریے۔ سخی شبیر نے سب کچھ لٹا کے سبق دیتا۔ سخی شبیر نے سب کچھ لٹا کے سبق دیتا۔ خدا نال پیار دیجے انتہا کریے تے انج کریے۔ خدا نال پیار دیجے انتہا کریے تے انج کریے۔ مزار نال سو کے دسے آئے صدیق اکبر نے۔ مزار نال سو کے دسے آئے صدیق اکبر نے۔ جے یاراں نال فاروقی وفا کریے تے انج کریے۔ جے یاراں نال فاروقی وفا کریے تے انج کریے۔ جو دل چاہے او مل جاوے، صدا کریے
کریے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مولانا صاحب۔ بلا شبہ آپ کے در پہ فرشتے بڑے ادب سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس سے پہلے میں ایک اور قرآن کی ایک آیت کا شان نزول آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ اس کا شان نزول ہے کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین علیہم السلام علیل تھے، اور حضور مخدومہ کونین نے منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں، شفا یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ پہلے روزے کی افطاری کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ سوال کرنے والے نے عرض کیا افتح علی یا اہل البیت باب الجنہ، اے اہل بیت جنت کا دروازہ کھولیے، یعنی اپنا دروازہ کھولیے، میں مسکین ہوں، سوالی بن کے آیا ہوں، سنا ہے آپ کے دروازے کا منگتا کبھی خالی نہیں لوٹا، تو آپ کا جو افطاری کا ساز و سامان اشیاء خرد و نوش موجود تھیں وہ ساری ان کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن پھر افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان سجا، پھر دستک ہوئی، من بالباب، دروازے پہ آنے والے تو کون ہے؟ دروازے پہ آنے والے نے عرض کی افتح علی یا اہل البیت باب الجنہ، اے اہل بیت دروازہ کھولیے، میں مسکین ہوں، سوالی بن کے آیا ہوں، سنا ہے آپ کے دروازے کا منگتا کبھی خالی نہیں لوٹا، مجھے کچھ عطا کیجئے، وہ کھانا دے دیا۔ تیسرے دن پھر دروازے پہ دستک ہوئی، من بالباب، کون؟ عرض کیجیے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، دروازہ کھولیے، میں اسیر ہوں، کہ سوالی بن کے آیا ہوں، آپ کے دروازے کا منگتا کبھی خالی نہیں لوٹا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی پاک شہزادی نے تیسرے دن کا کھانا بھی جب اسے عطا کیا تو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑی تھی، جسم پہ کم کپی تاری تھی۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے ہادی، میرے مرشد نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا ہے میری زہرا جسم پہ کمزوری کیوں ہے؟ عرض کی بابا نہ جانے 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی دروازے پہ سوالی آ کے سوال کرتا ہے، یتیم ہوں، مسکین ہوں، اسیر ہوں۔ تو فرمایا بیٹی پھر تم کیا کرتی ہو؟ عرض کی بابا آپ کی بیٹی ہوں نا، کھانا اٹھا کے اسے دے دیتی ہوں، خود مصلی بچھا لیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے دعا کی کہ اے میرے مولا، میں تیرا حبیب تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، میری زہرا سے بھوک بھی دور کر دے، پیاس بھی دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا نے فرمایا کون؟ عرض کی جی میں جبریل حاضر ہوا ہوں، وہ 3 دن جو سوالی بن کے آنے والا تھا وہ کوئی زمین کا بندہ نہیں تھا، میں وہ آسمانوں کا جبریل تھا۔ اب جبریل سچے ہیں، ان کی صداقت پہ حرف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بے شک۔ قرآن کہتا ہے انہ لقول رسول امین، جو ان کی صداقت پہ حرف اٹھائے اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ سچے ہیں۔ لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر جبریل سچے ہیں تو وہ یتیم بھی نہیں، بے شک۔ وہ مسکین بھی نہیں، وہ اسیر بھی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسکین، یتیم، اسیر نہیں تو پھر در زہرا پہ 3 دن بن کے کیوں آئے؟ جبریل نے امت محمد کو درس دیا کہ در زہرا پہ عزتوں کے بت نہ لے کے آیا کرو، در زہرا پہ جب بھی آؤ در زہرا کے فقیر بن کے آیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب ملک الموت علیہ السلام سرکار مدینہ علیہ السلام علیل تھے، گنبد خضرا کو رونق بخشنے والے ہیں میرے مولا، ظاہری زندگی کے آخری ایام ہیں، حضور مخدومہ کونین شہزادی رسول سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ سرکار کے سرہانے موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ کائنات نے پوچھا کون؟ عرض کرتا ہے جی میں کوئی سرکار کی بارگاہ سرکار کا نوکر ہوں، سرکار کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا آنے والے لوٹ جا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ دوسرے دن پھر دستک ہوئی، پھر مخدومہ کونین موجود تھی، پوچھا دروازے پہ آنے والے کون ہو؟ کہا جی میں کوئی سرکار کا نوکر ہوں، سرکار کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، سلام عقیدت و محبت عرض کرنے آیا ہوں۔ فرمایا آنے والے واپس پلٹ جا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تیسرا اور آخری دن پھر ہوا، پھر پو پھٹی، صبح کا ستارہ نمودار ہوا، حضور مخدومہ کونین پھر میرے آقا کے سرہانے موجود ہیں، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ کائنات نے پوچھا دروازے پہ آنے والے کون ہے؟ عرض کیجیے میں سرکار کا محب ہوں، عقیدت مند ہوں، سلام محبت عرض کرنے آیا ہوں، سرکار کی عادت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا آنے والے واپس پلٹ جا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے آقا نے ظاہری چشمان مبارک کھول کے فرمایا زہرا کس سے باتیں کر رہی ہو؟ عرض کی بابا نہ جانے 3 دن ہو گئے کوئی آ جاتا ہے کہتا ہے سرکار کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا زہرا جانتی ہو یہ کون ہے؟
بابا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ کو مشرق اور مغرب شمال جنوب کا رہنے والا نہیں ہے، یہ مکہ اور مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے، یہ آسمانوں کا ملک الموت ہے۔ یہ وہ ملک الموت ہے جو بیویوں کو بیوہ کر جاتا ہے، بچوں کو یتیم کر جاتا ہے، تمہارے بابا کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضور مخدومہ کونین کی آنکھیں چھلک پڑی اور رو کے عرض کی بابا میں نے مانا یہ ملک الموت ہے، لیکن ملک الموت نے آج تک کبھی اپنی شناخت تبدیل نہیں کی، یہ میرے دروازے پہ اپنی شناخت تبدیل کر کے کیوں آیا؟ میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی شہزادی زہرا، 3 دن ہو گئے یہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے، واپس جا نہیں سکتا، حکم خدا کا ہے، اندر آ نہیں سکتا، گھر مصطفیٰ کا ہے، جھلک دکھا نہیں سکتا، پردہ زہرا کا ہے۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بی بی زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی فضیلت اور اتنا مقام عطا کیا۔ آخری وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہاں پہ کروں گا کہ یہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جس کو بھی دیکھیں، سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بدأت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ علی کو فرمایا تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، علی کا جسم نبی کا جسم۔ حسن پاک سینے سے لے کر قدموں تک میرے نبی کی تصویر، حسین پاک قدموں سے لے کر سینے تک میرے نبی کی تصویر۔ یہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو ان کا نقشہ یہ بنتا ہے، جب یہ چاروں سیدہ زہرا کے حجرے میں بیٹھتے ہوں گے تو نقشہ کیا بنتا ہوگا۔ لیجئے سنیے زہرا پاک کے نوکر سے، جب یہ سیدہ زہرا کے حجرے میں بیٹھیں تو حسن مصطفیٰ نظر آئے، اور جب ان کو کملی میں لے کر میرا نبی دعا کرے تو جلوہ خدا نظر آئے۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارے بابت پنج تن پاک کا مقام کیا ہے تو اسے کہہ دینا اللہ نے جتنا حسن پیدا کیا اس کو اکٹھا کرو تو پنج تن پاک کا گھرانہ بنتا ہے، اگر اس کے جلوے تقسیم کر دو تو سارا زمانہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آل محمد کی محبت میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، پروگرام کا اختتام کا وقت ہے تو پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں وقار صاحب کی نعت سے۔ سخائن کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سبحان سخائن کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، بے شک سبحان اللہ، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے، قدم ان کی وراثت ہے، قدم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، قدم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے۔ یہ شب ہے خادمہ کی، سویرا کا نوکر ہے، سبحان اللہ،
یہ شب ہے خادمائے کی، یہ شب ہے خادمائے کی، سویرا کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، ضیاء ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، ضیاء ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، اور نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہے تو ابھی برسے، یہ چاہے تو ابھی برسے، گٹا ان کی وراثت ہے، یہ چاہے تو ابھی برسے، گٹا ان کی وراثت ہے، اور وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ یہ تھا ذکر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آفتاب حشر کی گرمی ہو چار سو، جب آفتاب حشر کی گرمی ہو چار سو، سایہ رضا پاک کا ہم کو بہم رہے، یہ سر ہمیشہ در زہرا پر خم رہے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا۔ بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے مہمان گرامی کے، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور ہمارے ثنا خواہ نے نعتوں کے گلدستے اس پروگرام میں پیش کیے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں DMH نیوز کے اور اپنی پوری ٹیم کے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔